دوسرا جو پریشانی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاذ اللہ پہلی الہاد ہو گئی LGBT، کہ معاذ اللہ عورت کا عورت سے شادی اور مرد کی مرد سے شادی جائز ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ میں بہت سے نوجوان بچے فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن بتا دوں آپ کو، بالی ووڈ میں پچھلے 8-9 سال میں ایسے 10-12 فلمیں بنائی گئی ہیں جن میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مرد سے مرد کی شادی اور عورت سے عورت کی شادی ایک نارمل فطری چیز ہے۔ ٹی وی سیریلز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے بڑے بات کہ ازہر سے اور مصر سے ایسے لوگوں کے اقوال اور تحریریں پیش کی جا رہی ہیں جو اپنے نام کے آگے شیخ اور مفتی لکھ رہے ہیں، اور وہ عربی زبان میں کتاب لکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کون سے دلائل لے کے آ رہے ہیں جو علم کی روشنی میں بالکل نہیں قابل قبول ہے، لیکن وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں شروع سے مرد اور مرد کی اور عورت کی عورت سے شادی جائز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایک مثال دی، بہترین مثال، وہ ایک ہاتھی کی مثال دی انہوں نے، فرمایا کہ ایک ہاتھی ہے اور 4 لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں، بس سنا ہے ہاتھی کے بارے میں، اور ایک دن ہاتھی ان کے سامنے آ گیا اور ان کے آنکھ پہ پٹی بندھی تھی یا وہ اندھیرا بہت تھا، تو جس نے ہاتھی کے پاؤں کو پکڑا اس کو لگا یہ کوئی کھمبا ہے، جس نے اس کی پونچھ کو پکڑا اس کو لگا یہ کوئی سانپ ہے۔ وہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ کس طرح جو صرف فقہ میں ماہر ہے، کوئی کسی حدیث میں ماہر ہے، کوئی کلام میں ماہر ہے، تو لوگوں کے الگ الگ نظریات ہوتے ہیں، لیکن جس کو تمام علوم کا احاطہ ہوتا ہے وہی ڈسیژن لے پاتا ہے۔ تو یہ LGBT مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی کو جو نارمل دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دراصل فیملی سسٹم کو ختم کرنے اور دنیا میں پاپولیشن کنٹرول کی ایک مہم چل رہی ہے کہ آج سے 70 سال میں ہم کو لوگوں کی آبادی کو کم کرنا ہے۔ جب آپ اس لیکچر سے جائیں تو وقت نکال کر پڑھیے گا نیو ورلڈ آرڈر 2030، چونکہ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے کم ہیں، اگر پڑھیں گے بھی تو 1 آرٹیکل پڑھیں گے، 2 آرٹیکل پڑھیں گے، 1 تقریر سن لیں گے، اور پھر ادکل گگری چھلکت جائے and empty tumbler makes more noise والا معاملہ ہو جائے گا، گہرا مطالعہ نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا اس چیز کو سمجھ لو، بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ وہ کیا نوجوان بچے بول رہے ہیں، بھائی ہم مرد اور مرد کی شادی کو ہم نہیں کریں گے، ہم تو عورت سے ہی شادی کریں گے، لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ مغرب کا اتنا پریشر آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہو تو کیا ہوا، سن لیجئے، ایک مسلم باپ نے اپنے بچے کو یہ پڑھا دیا کہ بیٹا استری کی شادی پروش سے، مرد کی شادی عورت سے ہوتی ہے، اور یہی نظام ہے۔ اس بچے نے جا کر اسکول میں یہ بات کہہ دی۔ اسکول میں ایک رول ہے یوروپ میں کہ اگر آپ کے گھر میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو یوروپ کے نظام اور مزاج کے خلاف ہے تو اس بچے کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس مسلم بچے کو، ترکی کا پریوار تھا، وہ وہاں سے اٹھایا گیا اور کہا کہ اب آپ کا بچہ آپ کی کسٹڈی میں نہیں رہے گا، کیونکہ آپ اپنے بچے کو ایسی مذہبی تعلیم دے رہے ہیں جو یوروپ میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ جائے گی، ایک ایک بات کو آپ کراس چیک کیجئے۔ کتنی اور ایسی، یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ چیز آج یوروپ میں ہے، 70 سال بعد یہ ہندوستان میں بھی آ جائے گی۔ ہم لوگ تو سب سے بڑے کاپی کیٹ ہیں نا، ہم لوگ تو کاپی کیٹ ہیں۔ مغرب میں اچھی چیزیں بھی بہت ہیں، لیکن ہم ان کی اچھی چیزوں کو نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم ان کی تمام بری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ وہاں کو صحت کو لے کر کتنے لوگ ہیں، چربی نہیں کھانا ہے، گٹکا نہیں کھانا ہے، اورل کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسموکنگ کم کرنی ہے، لیکن ہمارے یہاں بچے دیکھیں دھڑلے سے گٹکا کھا رہے ہیں، منہ کا بالکل مکوسا کا کینسر لے کے آ جاتے ہیں دوا لینے کے لیے۔ تو مغرب کی بری چیزوں کو ہم بہت جلدی لا رہے ہیں۔ ایک نظام ہے دنیا کا، نیو ورلڈ آرڈر، جس میں دنیا کے بڑی بڑی کچھ تنظیمیں، ادارے اس طرح کی چیزوں کو نافذ کرنے کی سوسائٹی میں کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا گیا ہے،
بچے نے اگر ایک لمحے کے لیے یہ عقیدہ رکھا، ایک لمحے کے لیے، کہ میں تو اس کام کو نہیں کرتا ہوں لیکن یہ جائز ہے، وہ کفر میں چلا گیا۔ ایک شخص شراب نہ پیے اور بولے لیکن معاذ اللہ میں اس کو پینے کو جائز اور حلال سمجھتا ہوں، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو جائز سمجھا تو وہ کفر میں مبتلا ہوا۔ اسی طرح اب یہ جو پرابلم آ رہی ہے نوجوانوں کے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویسٹ والے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، مغرب والے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ ان چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنے بچے کی ذہنی تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو ایسے انٹلیکچوئلز کے ساتھ سیشن کرانا پڑے گا۔ اسکول اور کالجز اور مدرسے میں ایسے لوگوں کو بلا کر مدرسوں، خواتین، بچے، بچیوں سے گفتگو کرانی پڑے گی، جہاں ایسا ٹیچر ہو جو بچوں کو ڈانٹے نہ، ارے یہ سوال کیوں کر رہے ہو، جو بچوں کو فریڈم دی جائے کہ تم سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے جو میں نے اس سے پہلے بریلی شریف میں بھی فلاح کے بینر میں کہا، آج اس کو ریپیٹ کر دوں کہ بچوں کو اطمینان دلانے کا ایک آسان طریقہ، ظاہر سی بات ہے آپ بولیں گے جاؤ قدوری پڑھو، وہ پڑھے گا نہیں۔ آپ اس کو جا کر بولیں گے یہ والا تھیورم پڑھو، کوانٹم میکینکس پڑھو، وہ پڑھے گا نہیں۔ تو کچھ ایسی مثالیں آپ دیجئے جس کو یقین ہو جائے اس کو، اور میں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس کو بولیے بیٹا یہ جتنے بھی بازار میں بسکٹ بک رہے ہیں میدے کے بنے ہوتے ہیں، تم مجھے 2 دن کے اندر ریسرچ کر کے بتاؤ کہ جتنے دنیا کے سائنٹسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں کہ کس غذا کا انسان کے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے، انڈیا نے پوری دنیا کے ان کی تحقیق پیش کرو کہ میدہ کھانے سے کیا کیا نقصان ہے۔ وہ آپ کو 2-3 دن میں بچہ تحقیق کر کے دے گا۔ بولو لیکن بیٹا فلاں فلم سٹار اور فلاں کرکٹ سٹار تو اس بسکٹ کو پروموٹ کرنے کے ایڈورٹیزمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے دماغ کی بتی جلے گی کہ دنیا میں سب کچھ لوگ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، کیا آپ کے لیے نقصان ہے اس کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ اسی طرح بولے بیٹا گٹکا پان کتنی بری چیز ہے، مجھے ریسرچ کر کے بتاؤ، وہ 2 دن میں ریسرچ کر کے بتائے گا۔ بولو نام نہیں، فلاں فلاں فلم کے ہیرو دیکھو فلاں پان مسالے کو پروموٹ کر رہے ہیں، فلاں گٹکے کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو بتاؤ بیٹا جس چیز کو کھانے سے نقصان ہے اس کو پروموشن ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح آپ ہیلتھ ڈرنک کا نام لیجئے، میں کسی کا خاص نہیں لوں گا، بازار میں بہت سے ہیلتھ ڈرنک میں ہے کہ دودھ میں ملا کر پڑھو تو ہڈیاں مضبوط ہوگی، بچہ بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ بولو بیٹا اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کبھی تم نے زوم کر کے پڑھا ہے؟ بولے گا نہیں۔ آپ موبائل سے اس کی فوٹو کھینچیے، زوم اپ کر کے پڑھائیے، اس پہ گلوکوز کنٹینٹ 90%، 85% ہے، جو نارمل ڈائبٹک پیشنٹ اگر پیے گا تو اس کو پرابلم ہو جائے گی۔ جب ہم نے اعتراض کیا تو اب ان لوگوں نے ریڈیوس شوگر والا کنٹینٹ لے کر آئے ہیں۔ تو اس بچے کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا اور میڈیا جن چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح اور اچھی چیز ہو۔ آپ اس کو موقع دیجئے، بولے بیٹا 3 دن کا وقت لو اور بتاؤ جتنے کولڈ ڈرنک ہیں بازار میں، کسی کا نام مت لیجئے، ان کا باڈی میں اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں کیا اثر ہوتا ہے، ریسرچ کر کے بتاؤ۔ اس کو موقع دیجئے، وہ ریسرچ کر کے بتائے گا۔ بولے انڈیا نہیں، امریکہ، جہاں کے سائنٹسٹ ہیں سب نے کہا کولڈ ڈرنک کو پینے سے آپ کے انٹسٹائن کے ایپیتھیلیل سیلز جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اس سے السرز ہوتا ہے، آپ کو انٹسٹائن کا کینسر ہوتا ہے۔ سارے بڑے بڑے ڈاکٹر سائنٹسٹ نے کہا۔ بولے بیٹا لیکن ابھی جیسے ہی مارچ کا مہینہ آئے گا سارے ٹی وی میں کولڈ ڈرنک کا ایڈ آنے لگے گا۔ جب آپ کے اس بچے کو یقین ہو جائے گا، یہ ساری چیز یقین دلانے کے لیے ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے جو کسی خاص شخص کے لیے پیسے کے لیے باعث ہوتا ہے یا کسی کمپنی کے لیے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر سماج کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب اس کو مذہب پہ لے آئیے۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا تو آپ بتائیے بیٹا
آج سے 70 سال پہلے، 90 سال پہلے، 100 سال پہلے یوروپ میں لڑکیوں کی شادی کرنے کی ایج کتنی تھی؟ اس کو دیجیے، ہوم ورک کر کے آئے گا، جواب آئے گا بھائی صرف 9 سال۔ کہا آج تو کہا جاتا ہے کہ 9 سال کی بچی شادی کرے معاذ اللہ اس کو غلط کہا جاتا ہے۔ تو پتہ لگا انسان اپنے اعتبار سے قانون بدل رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں لڑکی سے شادی کر کے رہنے کے لیے عمر ہونی چاہیے 21 سال، بنا شادی کر لیو ان ریلیشن شپ کی عمر ہونی چاہیے 18 سال۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو لے آئیے اسلام کی طرف۔ جب اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ میڈیا کے ذریعے اعتراض ہو رہا ہے، تو اب پہلا پرابلم کیا ہے؟ الحاد۔ ہم نے بتایا اس کے لیے آپ اس کو سائنسی دلیل دیجئے کہ بیٹا سائنس کہتی ہے بگ بینگ تھیوری ہے۔ میں صرف ایک جواب دے رہا ہوں، اس کے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اعتراضات کا جواب ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ دین کی تعلیم آج کے دور میں کیسے دی جائے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی نہیں کہتا تھا کہ لڑکا لڑکے کی شادی جائز ہے، آج کہہ رہے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی نہیں بولتا تھا کہ یہ چیزیں کھاؤ تو اچھی ہے، لیکن آج لوگ کہہ رہے ہیں۔ لہذا آج دین کو کس طریقے سے، دین وہی ہے لیکن اس کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ بچوں کو بتائیے، سائنس کہتا ہے بگ بینگ تھیوری، کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، یہ سائنس کی تھیوری ہے۔ In the beginning there was a big condensed mass of gas, a big explosion took place, and this is how universe was formed. This is what Big Bang theory states. So you have to ask a simple question: who created this big ball of mass, ball of fire? سائنس کے مطابق بہت بڑا غبار تھا، تو غبار میں دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آئی۔ سوال کیجئے کہ یہ غبار کو پیدا کرنے والی طاقت کون سی تھی؟ اس طرح اپنے بچوں کو سوچنے کے لیے مجبور کیجئے۔ صرف کلاس اسکول جانا، رٹنا آنا، یہ نہیں ہو جائے گا۔ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، میں ایک ہی اگزامپل دیا ہوں۔ دوسرا ہم نے بتا دیا LGBT، اس میں آپ بتائیے، سنیے مزے کی بات، ہم مرد کے لیے کیا یوز کرتے ہیں انگلش میں؟ ہی، اور عورت کے لیے شی، ہے نا، کلاس 1 کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ یوروپ میں اب آ گئے جینڈر نیوٹرل پروناؤنس۔ آپ کو کسی کو ہی اور شی کہہ کے نہیں مخاطب کرنا ہے، دے کہہ کے مخاطب کرنا ہے، لیٹسٹ انگلش ہے۔ اور انڈیا میں بھی ایک اسکول میں آ گیا ہے، گوگل کر سکتے ہیں، میں اسکول کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ہمارے دلی کے آس پاس کا اسکول ہے، کہ اب آپ کو یہ نہیں بول رہا ہے ہی از گوئنگ، شی از گوئنگ، دے از گوئنگ بولنا ہے۔ ایک نیا پروناؤن، کیوں؟ ہی سے پتہ لگ جائے گا وہ مرد ہے۔ تو ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ ایک انسان پیدائشی طور پر، جسمانی طور پر مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے، لیکن ایک مرد یہ بولے کہ میں جسمانی طور پہ تو مرد ہوں لیکن میں ذہنی طور پر عورت ہوں۔ شگوفہ سنیے، تو اب اس کو یوروپ میں لیڈیز ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت ہے، جسمانی طور پر کیا ہے وہ مرد، لیکن وہ بول رہا نہیں جی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک عورت کی وہ ہے۔ تو اب وہ 100 میٹر ریسنگ میں عورتوں کے ساتھ کمپیٹ کرے گا، وہ عورتوں کے واش روم میں جائے گا۔ اس طرح کی بےہودہ چیزیں آپ کو پہلی بار سن رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے، اور میری فیلڈ ہی یہی ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کی میں تحقیق کرتا ہوں۔ جب آپ گوگل کریں وہ بولیں گے ارے بھائی یہ تو 5 سال پرانی سب چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب انڈیا میں بھی یہ کانسیپٹ آئے گا جینڈر نیوٹرل، کہ نہیں جی مرد عورت نہیں، آپ بولیے آپریشن ہو رہے ہیں، مرد عورت میں کنورٹ ہو رہے ہیں آپریشن سرجری کروا کے، اور سکسس ریٹ از لیس دین 1%، وہ لوگ سڑ کے مر جا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔